شمس المعارف جسے دنیا کی ایک خوفناک ترین کتاب مانا جاتا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کتاب جنات نے لکھی ہے اور جنات ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو پڑھ لے تو یہ جنات اس کو پاگل کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے مامور ہے۔ اب یہ حقیقت ہے یا کہانی، اور اس میں کہاں تک سچائی ہے، یہ تو اس کتاب کو سمجھ کر ہی پتہ چلے گا، اور یہ بھی کہ اس کتاب میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو بین کیا گیا۔ تو چلیے اس کتاب کو سمجھتے ہیں کہ اس میں آخر ایسا کیا لکھا ہے جس کی وجہ سے شمس المعارف کو ایک متنازع کتاب مانا جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، دراصل اس کتاب میں تعویذات اور عملیات ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب لگ بھگ 300 یا 400 عیسوی صدی میں لکھی گئی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنتروں، منتروں، تنتروں کے ساتھ ساتھ شیطانی طاقتوں کی کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے روحانی عالم نے لکھی ہے، کیونکہ اس میں اسماء الحسنی، بسم اللہ اور قرآن پاک کی آیات اور ان کے نمبرز کا ایک وسیع علم موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی مسٹری کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں یا جو باتیں کی جاتی ہیں وہ کہاں سے اور کیوں شروع ہوئی۔ شمس المعارف کے مصنف حضرت شیخ ابو عباس احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کتاب کسی جنات نے نہیں بلکہ انسان نے لکھی ہے۔ اس بک کو پڑھنے سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والے صرف مصنف نہیں تھے، بلکہ وہ ٹیکنالوجین، ماہر فلکیات، علم نجوم، ریاضی دان اور اس کے ساتھ ساتھ الفا نمیری کے بھی ماسٹر تھے۔ اس کے علاوہ وہ علم جفر، کلر تھراپی اور الفا نمیرک کو چینج کر کے ہوریزن کی انرجی کو مینج کرنے کے بھی ماسٹر تھے۔ اور سب سے اہم بات کہ احمد علی بونی بہت بڑے سینٹ یعنی صوفی بزرگ بھی تھے۔ دراصل اس کتاب میں الکیمی آف اسپرچول اویکننگ یعنی انسان کو اللہ کے نور سے نوری کر کے اللہ کے قریب کرنے کے اوپر جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں۔ یہ اس کے بہت بڑے عالم تھے۔ شمس المعارف ایک ایسا نالج ہے کہ جس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ کا رابطہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے then you should not read this book۔ احمد بن علی بونی نے خود بھی 2 مرتبہ اس کتاب میں کہا ہے کہ میں پابندی لگاتا ہوں اس شخص پر جس کے ہاتھ میں میری یہ کتاب ہے، وہ کسی ایسے شخص کو شیئر نہ کرے جو اس کے قابل نہیں۔ دوسری بات جو احمد بن علی بونی نے کہی تھی کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس شخص پر جو اس کتاب کا اہل نہ ہو اور وہ اس کو پڑھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل کون ہے؟ who be connected to the God، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے لیے اس کتاب میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ دراصل اس کتاب کی بیس بالکل ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے مصنف نے اس پر جو کام کیا وہ بہت زبردست ہے، اور وہ عالم بھی بہت اچھے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اس دور میں جو کتابیں لکھی جاتی تھی وہ بہت اسلوب اور علم کے تحت لکھی جاتی تھی، جیسے اس کتاب میں لکھا ہے، جو کہ اس وقت کا چلن نہیں تھا۔ یعنی اس بک میں ایسٹرولوجی ہے جسے اس دور میں تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر کوسمولوجی کا بھی ذکر کیا گیا۔ انہوں نے الائنمنٹ آف دی ہارٹ یعنی دل کی روشنی کا بھی ذکر کیا، الائنمنٹ آف ہوریزن یعنی افق کی روشنی کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی کہ افق کی روشنی پر ایک خاص وقت میں کون کون سی پڑھائیوں میں الفا نمیرک کے کون کون سے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں 14 ڈائمینشنز کا بھی ذکر آتا ہے، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دور میں لیئر تھیوری کو کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی اوزون کی لیئر جس نے زمین کو ڈھانپ رکھا ہے، جو اس وقت ڈسکور ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اس دور کے لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا ناممکن تھا۔
دوستو 2019 میں بلیک ہول کی صرف تصویر شائع کی گئی، جس سے آج کے دور میں اسے تسلیم کیا گیا کہ بلیک ہول واقعی ایک حقیقت ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک خواب تھا، یا تو یہ تمام علوم اس وقت کے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہی ہوئے تھے یا بالکل بھی سمجھ نہیں آئے تھے، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کتاب میں آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، کیونکہ اگر آپ اس کتاب سے کسی ایسی چیز یا علوم کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں، تو آپ بہت بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی لیے اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی، کیونکہ تیسری یا چوتھی صدی کے لوگوں کو، یہاں تک کہ اس وقت کے عالموں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اس بک میں کیا ہے، کہ احمد علی بونی نے کیسے شریعت کو نمبرولوجی، کوسمولوجی، ایسٹرولوجی سے مکس کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ انگریزوں کا بھی یہی ماننا تھا کہ یہ کتاب شیاطین کو بلانے کی کتاب ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب عربی میں لکھی گئی تھی، اور عربی کے ایک لفظ کے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی کے ہر لفظ کے 7 بطون ہیں، یہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے کیا معنی ہیں اور کیا ڈائمنشنز ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا جن کا روحانیت سے، جن کا الکیمی سے، جن کا اسپرچول اویکننگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو ان کے لیے یہ صرف منتر یا تعویذات یا حصار کی کتاب تھی، تو لوگ اس سے نقصان اٹھانے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہو کہ اس کتاب کو بین کر دیا جائے، کیونکہ اس دور میں پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے، صرف وہی کتاب یا اس کے چند نقول ہوتی تھی، اس لیے اسے کنٹرول کرنا آسان ہوتا تھا، لہٰذا مینusکرپٹ کو روک لیا گیا اور یہ کتاب لوگوں تک پہنچنا بند ہو گئی، اور جن لوگوں کے پاس یہ موجود تھی وہ آہستہ آہستہ ضائع ہو گئی، کیونکہ اس وقت کتابوں کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی خاص انتظامات بھی نہیں تھے۔ دراصل اس کتاب میں لوگوں کی آسانی کے لیے جو کچھ وظائف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس بک میں لوگوں کو مارنے کے بھی وظائف موجود ہیں۔ دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں جو لوگوں کو مارنے کے لیے آپ کو کہے۔ تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے علاوہ کسی اور کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں کر دی گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے شیطانی طاقتیں رکھنے والے لوگوں نے اس میں اپنے عملیات اور چیلے بھی شامل کر دیے ہوں، کچھ نہیں کہا جا سکتا، چونکہ اس میں نیگیٹو چیزوں کے ساتھ ساتھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب علم روحانیت، علم فلکیات، علم العداد، قرآن پاک کی صورتوں کی، بسم اللہ کے خواص کی اور اسماء حسنی کی اتنی بہترین کتاب ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جہاں سے آپ ان تمام علوم کا ریفرنس لے سکتے ہیں۔ احمد علی بونی نے وہ نام جو پہلے پڑھے جاتے تھے ان کی انرجیز کے حساب سے اسماء حسنی کو ایڈ کیا، جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور ان انرجیز کی بدولت انسان کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اس کے طریقے بتائے۔ شمس المعارف میں عملیات اور تعویذات کا ذکر ہے، وظائف، ورد، مراقبہ، تعویذ کیسے بنانا ہے، دائرہ کیسے لگانا ہے، ٹرائنگل میں کون سی چیزیں لکھنی ہیں، یا اسماء حسنی کیسے کام کریں گے، کس ڈائمنشنز میں کام کریں گے۔ یعنی انہوں نے بہت سارے علوم کو اکٹھا کر دیا۔ یعنی پہلے صرف جن الفاظ کو پڑھا جاتا تھا، انہوں نے ان تمام الفاظ کو انرجی کے حساب سے ٹرائنگل میں، سکوئر میں اور تعویذات یا لوح کی شکل میں متعارف کروایا۔ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو شفا دیتی ہیں، لیکن اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے صحیح ہے یا غلط، آپ فرق نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گی۔ پھر اس میں علم جبر کے اوپر بہت ہی شاندار کام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علم نجوم کے بارے میں بہت کچھ ہے، جیسے کہ اس میں ایسٹرولوجی یعنی فلکیات کا علم بھی ہے، کہ چاند یا کسی دوسرے سیارے کی کون سی پوزیشن میں کون سے کام کیے جا سکتے ہیں، یعنی
اگر کسی کو یہ تمام علوم سمجھنے ہیں تو یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بہترین کتاب ہے۔ دراصل جب یہ کتاب لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی تو یہ بہت فائدہ دے گی۔ اگر یہ کتاب کسی ذاتی مقصد کے لیے یا غلط کام کے لیے استعمال کریں گے تو آپ اس کی نیگیٹیوٹی میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اس کتاب کی نیگیٹیوٹی میں اس کے استعمال کرنے والوں کا بہت ہی زیادہ قصور ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا پڑھ کر کالا جادو کیا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک کی انرجی کو نیگیٹو یوز کریں گے تو وہ نقصان ہی کرے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ دراصل یہ کتاب دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ جیسے ٹیپو سلطان کے دور میں ایک پونیا پنڈت تھا جو ٹیپو سلطان کا سپہ سالار تھا اور بعد میں اس کا ساتھ چھوڑ کر انگریزوں سے مل گیا تھا۔ وہ دو دھاری تلوار چلاتا تھا جو بالکل سیدھی تھی اور اس کے دونوں طرف تیز دھار تھی۔ ٹیپو سلطان نے اس سے کہا تھا کہ یہ تلوار دھیان سے چلانا کیونکہ اس کی ایک دھار ہمیشہ اپنی گردن کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب بھی ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ یہ خود آپ کو ہی نقصان پہنچا سکتی ہے کیونکہ اس کی ایک دھار آپ کی طرف بھی ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ اس کتاب کو قبالہ سے ملاتے ہیں۔ اب قبالہ کیا ہے؟ قبالہ جیوس کا ایک اسپرچول سسٹم ہے۔ قبالہ میں بھی اسپرچول سسٹم کے ساتھ ساتھ میجک ایڈ کر دیا گیا اور اس سسٹم کو تباہ کر دیا گیا۔ اب سمجھا یہ جاتا ہے کہ قبالہ ہی کالا جادو ہے۔ One is filled with admiration on penetrating into the sanctuary of the Kabbalah, at seeing a doctrine so logical, so simple, and at the same time so absolute. The necessary union of ideas and signs, the consecration of the most fundamental realities by the primitive characters, the trinity of words, letters, and numbers, is a philosophy as simple as the alphabet, profound and infinite as the word. Theorems more complete and luminous than those of Pythagoras, a theology summed up by counting on one's fingers, an infinite which can be held in the hollow of an infant's hand, 10 ciphers and 22 letters, a triangle, a square, and a circle. These are all the elements of the Kabbalah. These are the elementary principles of the written word, a reflection of that spoken word that created the world. دراصل قبالہ کی بیسس جو تھی وہ جیوس کا اسپرچولیزم تھا۔ اس میں جادو ایڈ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں And they overlaid the image with pure gold and سامری جادوگر تھا جو کالا جادو کیا کرتا تھا۔ جادو کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جب جادو اسپرچول پریکٹسز میں شامل ہوا تو اس نے روحانیت کی اصل روح کو ختم کر دیا اور بس جادو ہی باقی رہ گیا اور اسپرچول سسٹم ختم ہو گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے جادوگروں نے اپنے جادو سے سانپ بنائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اسپرچویلٹی کے ذریعے یعنی اللہ کی روحانیت کی مدد سے اپنے عصا سے سانپ بنائے جو ان سانپوں کو نگل گئے جو جادوگروں نے اپنے جادو سے بنائے تھے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہیں جادو اور اسپرچویلٹی میں فرق سمجھ نہیں آیا۔
کون ہے یہ ایشور جس کے کہنے پر میں تمہارے لوگوں کو جانے دوں؟ ایرن، ذرا میری یہ لاٹھی پیروں کے سامنے رکھنا تاکہ یہ اس ایشور کی طاقت دیکھ پائے۔ اس سے آپ کو ایشور کی موجودگی کا احساس ہو جائے گا۔ ماں اس نے لاٹھی کو صاف بنا دیا۔ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تمہارے ایشور کی طاقت تو ایک سستے جادوگر سی ہے، جینس۔ دیکھ رہے ہو؟ موسیس کے ساتھ نے دوسروں کو نکل لیا۔ تو انہوں نے دونوں کو ایک جیسا سمجھنا شروع کر دیا، اور جب سمجھنا شروع کر دیا تو اسپرچویلٹی کی اصل روح ختم ہوتی چلی گئی، اور اب جو قبالہ جادو ہے وہ دنیا کا خطرناک ترین جادو ہے۔ اب جتنی بھی الومیناٹی طاقتیں جو جادو کرتی ہیں وہ قبالہ جادو ہی کرتی ہیں۔ Hebrew theology was divided into three distinct parts. The first was the law, the second was the soul of the law, and the third was the soul of the law. The law was taught to all the children of Israel, and the Mishnah, or the soul of the law, was revealed to the rabbins and teachers. لیکن قبالہ جو تھا اس کی بیس اسپرچولیزم ہی تھی جو ختم ہو گئی۔ اسی طرح قرآن پاک کے علاوہ چونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تمام کتابیں چاہے اس میں بک آف انوف ہو یا شمس المعارف ہو یا کوئی بھی دوسری کتاب ہو سکتا ہے کہ یہ تحریف شدہ ہو، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ شمس المعارف میں جو اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے طریقے ہیں، روحانی ترقی کے طریقے ہیں، تزکیہ نفس کے اصول ہیں، وہ بہت ہی کمال درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو اسماء حسنہ ہے اور قرآن پاک کی صورتوں کے جو الفا نمیرک کے انسانی زندگی پر اثرات اور بسم اللہ پر جو احمد علی بونی نے جو کام کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، جس سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام چیپٹرز البونی کے غیر تحریف شدہ ہیں، لیکن باقی چیپٹرز کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کا اسپرچول کنیکشن بہت سٹرونگ ہونا چاہیے۔ اس کتاب میں احمد علی بونی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بسم اللہ کا نقش تھا، جس سے وہ مردے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ Jesus! Please, I beg you to save my only daughter. Sir, have mercy. She's only 12 years old and dying. Please come with me. Cyrus. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر بھی یہی بسم اللہ کا نقش تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر بھی بسم اللہ کا نقش تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کر لوہے پر ہاتھ لگاتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ یہ وہی بسم اللہ ہے جسے پڑھنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی۔ اور علی بونی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملکہ سبا کا جو خط تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا، جس میں تحریر تھا انا من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھا جائے تو اس وقت تو قرآن پاک نازل بھی نہیں ہوا تھا، لیکن بسم اللہ نبیوں کو عطا ہوا کرتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ بسم اللہ ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی تلوار ہے جو اللہ سے منسوب ہے۔ یہ نیچے آتی تھی، نبی کی مدد کرتی تھی اور واپس چلی جاتی تھی۔ اور بسم اللہ کا جو سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کر دیا گیا، اور قرآن پاک کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لازم فرما دی گئی، سوائے سورہ توبہ کے۔
اگر سمجھا جائے تو احمد علی بونی نے اپنی کتاب شمس المعرف میں یہی بتایا ہے، اور احمد علی بونی نے ہی 786 کے دعات کی انرجیز کے متعلق اپنی اس کتاب میں سمجھایا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ دنیا کی مخلوقات سے کیسے مدد حاصل کریں۔ جس طرح حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کے ایک مرید نے فرشتے سے آپ کے مرض کی دوا کے متعلق دریافت کیا، تو ہو سکتا ہے کہ انسان فرشتوں سے یا جنات سے علاج یا دوائی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب اس کتاب میں جنات سے دوستی کے طریقے بھی درج ہیں۔ دراصل اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ جنات کو قابو کرنے کا نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنا ہے۔ اس کتاب کا یہ مقصد نہیں کہ آپ نے جن کیسے قابو کرنا ہے یا کیا پڑھائیاں کرنی ہیں، کیونکہ احمد علی بونی نے اس کتاب میں اسماء حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں پر جو کام کیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ کیونکہ اس کتاب میں بہت سے عملیات بھی موجود ہیں، اس لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ 300، 400 یا 900 سال پرانی اس کتاب میں تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا بھی یہی ہے کہ کچھ جو دین کے یا مذہبی لوگ ہوتے ہیں انہیں جو چیز سوٹ نہیں کرتی وہ اسے غائب کر دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسی لیے یہ کتاب اتنے سال غائب رہی۔ جیسے کہ بہت عرصہ پرنٹنگ پریس پر پابندی رہی، لوگ اس کو شیطانی مشین کہا کرتے تھے۔ اسی معاملے میں ترکی کے 2 سلطانوں کو بھی قتل کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے پرنٹنگ مشین سے کتاب چھاپی تھی۔ اور پھر اسی طرح ایک وقت میں یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ لاؤڈ سپیکر جو ہیں یہ شیطانی آواز ہے۔ اس لیے ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جس میں لاؤڈ سپیکر پر بھی پابندی رہی۔ اس طرح کے لوگوں نے اس طرح کے کام کیے جس سے دین میں مسائل پیدا ہوئے۔ اسی طرح شریعت میں فرقے بنے اور دین میں تقسیم شروع ہوئی۔ شمس المعرف میں اتنے روحانی علوم ہونے کے باوجود بھی اسے ایک انتہائی متنازع کتاب کہا جاتا رہا ہے، لیکن آج کے دور میں یہ کتاب بآسانی مل جاتی ہے، بلکہ مختلف زبانوں میں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ لیکن اس چیز کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ کتاب اوتھینٹک ہے یا نہیں، اور اس میں کتنا مواد احمد علی بونی کا ہے اور کتنا کسی اور کا، کیونکہ اس میں پازیٹیو انرجیز کے ساتھ ساتھ نیگیٹو انرجیز بھی موجود ہیں۔ یہ کتاب اصل میں عربی میں لکھی گئی تھی، اور جب اس کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تو ترجمے کے ساتھ ساتھ احمد علی بونی کے دماغ کو تو پڑھا نہیں گیا ہوگا کہ ان کے دماغ میں کیا سوچ تھی جب انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہوگا۔ دراصل اس کتاب کو سمجھنے والا بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ احمد علی بونی علم فلکیات، علم الاعداد، علم الحسنہ، کلر تھراپی کے علم کے ساتھ ساتھ بہت سارے علوم کے بھی ماہر تھے، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ کون سا تعویذ کس رنگ میں لکھنے سے کیا فائدہ دیتا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے خوشبو کا کنسیپٹ دیا کہ کون سی پڑھائی عمل کے دوران کون سی خوشبو لگانی ہے اور کون سے بخور کا استعمال کرنا ہے جس سے اس کی تاثیر میں اضافہ ہوگا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ احمد علی بونی ایک بہت ہی بڑے آدمی تھے، یعنی ان کا علم اتنا زیادہ تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، جو ہر انسان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ یہ کتنی بڑی کتاب ہے۔ اس لیے احمد علی بونی خود کہتے ہیں کہ میری یہ کتاب ان کے لیے ممنوع ہے جو اس کے اہل نہیں، اسی لیے شمس المعارف ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اور آج بھی ایک متنازع اور ممنوع کتاب ہے، اور اس بات میں بالکل بھی سچائی نہیں ہے کہ اسے جنات نے لکھا تھا، لیکن یہ انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جنات نے ان کی مدد کی ہو اور جنات ہی اس کی حفاظت پر مامور ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔